الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے یہ جو IMF کی ڈیل ہوئی ہے، جو پاکستان نے قرضہ لیا ابھی، اور اس کے اوپر جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے یا جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، کیا واقعی یہ کام جو پاکستان یا پاکستان کی گورنمنٹ نے اب کیا ہے مبارک کا مستحق ہے؟ ہم سب سے پہلے قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سود لینا اور دینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہ ہے دنیا کا، اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، اور کیا اس انسان کا بھلا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے، یعنی باپ کو برا بلا کہے، باپ کی بے حرمتی کرے، اس پر لعنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے یا اس کی مدد کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو اس پر جو سود لے اور جو سود دے۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ قرضہ لے کر سود کے ساتھ، سودی سسٹم میں رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کر رہے ہیں، تو وہ بندہ کہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا جو اس وقت بحران ہے، اس بحران سے ہم کسی حد تک نکلیں گے، ہمیں مدد ملے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اور لعنت ہو اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود لینے والا اور دینے والا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک ہوں؟ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ آج کل جو پولیٹک میں جب ان کو پیچھے سے کہیں سے چابی ملتی ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جو فضل الرحمان ہے، اس کے جو بندے ہیں، اس کی جو پارٹی ہے، کیا وہ قرآن حکیم نہیں پڑھتے؟ کیا وہ ان کے جو اتحادی بنے ہوئے اس وقت حکومت کے، اس کو فضل الرحمان یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو سودی نظام ہے، یہ جو سودی کام تم کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو آپ لوگ، یہ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ کیا وہ منع نہیں کر سکتے؟ کیا جو تحریک لبیک ہے، بات بات پہ سڑکوں پہ نکلتی ہے اور اپنے ہی غریب لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا وہ تحریک لبیک اس کے لیے اسلام آباد کا گھراؤ نہیں کر سکتے؟ کیا سیاستدانوں کو گھیر نہیں سکتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو، آپ قرضہ کیوں لے رہے ہو؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس سے زیادہ بڑی حرمتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتاب کی یا قوانین کی کیا ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس سے زیادہ ناموس رسالت کی جو بے حرمتی ہے وہ کیا ہوگی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف جا رہے ہیں؟ کیا یہ بابے، یہ مولوی، یہ ملا، یہ گورنمنٹ کو، یا یہ جو سیاستدان ہیں، یا جو وہ دوسرے کرتا درتا ہیں، ان کو یہ سمجھا نہیں سکتے؟ نہیں سمجھائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اور فضل الرحمان، اللہ معاف کرے، اس کی تو آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ اور ہر غلط کام میں اس نے حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نہایت معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو یہ میرے الفاظ برے لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ خود غور کریں، سوچیں، آج کے دور کا اگر کسی نے عبداللہ بن ابی دیکھنا ہے تو وہ فضل الرحمان کو دیکھ لے، کیونکہ اس کے کام دیکھ لیں نا۔ اس نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام کو بیچا ہے، صرف بیچا ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ اور اللہ کے بندو، اور فضل الرحمان، اور اللہ سے ڈرو، وہ مرنا بھی ہے، اور اسلام کو کتنا بیچو گے؟ اور یہ جو تحریک لبیک اس وقت اٹھی ہوئی ہے، یہ بھی صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی آڑ میں، حرمت رسول کی آڑ میں، یہ اپنے مفادات کی خاطر۔ اگر یہ نہیں تو اس لیے، اس خاطر، یہ سودی نظام کی خاطر یہ سڑکوں کو بلاک نہیں کر سکتے، یہ روڈ بلاک نہیں کر سکتے، یہ حکومت کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔
لیکن اس میں ان کو ملے گا کچھ نہیں. جو ان کو چابی دینے والے ہیں وہ ان کو خود روک لیں گے کہ نہیں اس بارے میں آپ نے نہیں بولنا. کبھی بھی آپ فضل الرحمان ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ سودی نظام کے خلاف یہ جو حکومت کر رہی ہے اس کے یا جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کبھی بھی سیاستدانوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہوا ان لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. اور دوسری بات، یہ جن غریب لوگوں کے نام پر قرضے لیے جا رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اس کا ایک دلے کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ کن کا ہے؟ سیاستدانوں کا. چاہے وہ سیاستدان ہیں، جرنیل ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ان کے دیکھیں جائیدادیں باہر، ان کے بچے باہر، ان کے مفادات باہر. یہ تو پاکستان کی عام عوام کو قرضوں میں ڈبو رہے ہیں. ہمارا ہر بچہ پتہ نہیں کتنے لاکھ آج قرضئی ہے. اور اللہ کے بندو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اٹھیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں اور بولیں، کیونکہ قرضے جو وہ لے رہے ہیں وہ اپنی ہی تجوریاں بار رہے ہیں وہ عوام کے نام پر، اور عوام کو اس کا ایک ذرا بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اگر کوئی مسائل ایسے بنے یا پاکستان میں کوئی مسائل کھڑے ہوں گے تو ان سب نے تو باہر چلا جانا ہے. پھنسنا کس نے ہے؟ عام عوام نے. تو ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تجوریاں بار رہے ہیں، عوام کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے. اگر یہ عوام کا سوچتے ہوں، اگر دل سے احساس کرتے ہوں تو یہ قرضے لینے کی بجائے جو ہے ان کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، فوجی ہیں، سارے ان کو چاہیے کہ اپنے اثاثے جو ہیں، اپنے جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ پاکستان میں لائیں، پاکستان میں اپنے کاروبار کریں، پاکستان کی عوام کی ہیلپ کریں. اگر واقعی یہ دل سے عوام کی خدمت یا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ لیں کتنے سیاستدان کدھر گئے ہیں، ان کے ساسے کدھر ہیں؟ باہر ہیں. جرنیل دیکھ لیں، وہ جناب جو تھے مشرف صاحب کدھر گئے تھے؟ کیانی صاحب کدھر ہیں؟ رحیل شریف صاحب کدھر ہیں؟ یہ باجوہ صاحب نے بھی ادھر ہی چلے جانا ہے. شجاع پاشا کدھر ہیں؟ آپ وہ ججز جو تھے افتخار چودھری وہ کدھر ہیں؟ ان کے کاروبار کدھر ہیں؟ ثاقب نثار وہ کدھر ہیں؟ اور یہ جواب میں انہوں نے بھی ادھر ہی چلے جانا ہے. اسی طرح بیوروکریٹس ہیں، اسی طرح جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، طاہر القادری صاحب نہایت معذرت کے ساتھ کدھر چلے گئے ہیں؟ ادھر ہی سب لوگوں نے ادھر ہی چلے جانا ہے. عام عوام نے پھنسنا ہے. تو اللہ کے بندو اپنے بچوں کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر ہمیں کھڑا ہونا ہے. اس وقت ہم نے کہنا کہ ہمارے پاس ابھی جو وزیر اعظم جو پاکستان کا اس وقت بنا ہوا ہے، جس کے اوپر اتنے عدالتوں کے کیسز ہیں اور صحیح ٹھیک کیسز ہیں، کرپشن ہے، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، سارے کیسز اس پہ ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا. اور ابھی یہ IMF ڈیل کے بعد جو اس کا بیان آیا ہے آپ نے سنا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو یا ہم تو اپنی مرضی سے چھینک بھی نہیں اب مار سکتے، اگر چھینک بھی مارنی ہوگی تو وہ IMF سے پوچھنا پڑے گا. اور کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہم اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد نہیں ہیں. اور یہ اللہ کے بندو، اس سے بڑی بد نصیبی ایک قوم کی کیا ہوگی کہ جو ملک اللہ کے نام پر بنا ہو، جس کی 97% آبادی جو ہے وہ خود کو مسلمان کہتی ہو، اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں 22-23 کروڑ عوام ہو، ایٹمی پاور ہو، اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہ ہو. یہی وہ چیز ہے کہ وہ آپ کو یہ ویسٹرن دنیا جو ہے وہ آپ کو غلامی میں جکڑ کے تو پھر اپنے جو فیصلے ہیں یا اپنے جو ان کی خواہشات ہیں وہ آپ کے ملک پر تھوپیں گے، وہ آپ سے اپنی طرز کے فیصلے کروائیں گے. اس لیے اگر آج بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچا تو خدا نخواستہ ہمارے بچے ہمیں کوسیں گے، ہمیں وہ لان تان کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا، انہوں نے کیوں نہ، جب یہ سب کچھ کنٹری میں ہو رہا تھا، جب یہ پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی تھی کہ ویسٹ جو ہے وہ پاکستان کو آہستہ آہستہ قرضوں میں جکڑ رہا تھا، تو عوام ہماری کیوں نہ کھڑی ہوئی، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیوں نہ کیا. تو اللہ کے بندو، ہمارے پاس قرآن حکیم ہے، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو ہمیں نظام دیا ہوا ہے، اسی نظام میں ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا جیسے چھوڑا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، اور دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضلالت آئے گی اگر ہم نہ لوٹیں تو.
क्यों कि हमें पता है हमारे पास कुरान है, हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो सारा निज़ाम है जिसके मुताबिक एक मुसलमान को, माशरे को, एक कौम को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हमने वो छोड़ दिया तो हम ज़लालत हमारा मुकद्दर है। मैं कहता हूँ हर इंसान कुछ ना करे, कुछ ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो बच्चे हैं, अपनी औलाद है, उसके बारे में सोच ले कि मैंने इनको बेहतर मुस्तकबिल देने की कोशिश करनी है। मैंने जहाँ तक मेरे से हो सके मैंने इनकी परवरिश, इनकी तरबियत अच्छी करनी है और माशरे में कोशिश करनी है कि जिस माशरे में इन्होंने रहना है, जिसमें इन्होंने बड़े होना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको बेहतर करने में मैंने अपना हिस्सा डालना है। और माशरा बेहतर हमारा कुरान व हकीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो तालीमात हैं उसके साथ ही बेहतर और अच्छा होगा। इसके अलावा कभी भी कुरान को छोड़कर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर हमारा ना दुनिया में भला है और आखिरत में जो रसवाई होगी वो तो रसवाई ही रसवाई है। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि खुदारा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये देख लें अल्लाह के अज़ाब चारों तरफ से आ रहे हैं। ये जो अभी पानी का सैलाब आया हुआ है, पानी का अज़ाब आया हुआ है, कितने लोग जाम हक हो गए हैं, कितना नुकसान हो गया। ऊपर से ये IMF के कर्जे और फिर उनकी वो जो डील, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, चीज़ें महंगी, महंगाई, हर चीज़ गरीब आदमी की पहुंच से दूर जा रही है। अल्लाह के बंदो सोचो कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल होने के बावजूद हमारी आज हालत ये क्यों है? क्योंकि हमने जिस वादे पर, ये मुल्क जो है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जो हासिल किया था, हमने उस वादे की पासदारी अल्लाह के साथ नहीं की। और अगर आज भी हम मजमूई तौर पर बख्शीते कौम तौबा करें और अल्लाह के कुरान की तरफ लौट आएँ, जो वादा हमारे बाओजदाद ने किया था अल्लाह के साथ, उस वादे पर हम दोबारा लौट आएँ और अपने जो कवानीन हैं, अपने जो हमारा निज़ाम है वो कुरान के मुताबिक बनाएं, तो फिर अल्लाह हमारी मदद करेगा, तो हम अपने पाँव पर खड़ा हो जाएंगे। इसके बावजूद कोई हाल नहीं है, तबाही अभी जो है ये थोड़ी है। अगर हमने तौबा ना की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ना लौटे, कुरान हकीम और जो इस्लामी निज़ाम है उसकी तरफ ना लौटे, तो इससे बड़ी और तबाही आएगी। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे और हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला महफूज रखे। सिर्फ मस्जिदों में बैठकर दुआएं करने से और सिर्फ ऐसे अल्लाह को पुकारने से, या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह इनको निस्तो नबूद कर दे, ये जो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर, नहीं, अमली तौर पर अगर हमने कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या है कि इस निज़ाम के खिलाफ हम खड़े हों जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। हमने इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होना है और हमने कहना कि हमें वो जो हमें 1450 साल पहले निज़ाम अल्लाह ने दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, सहाबा इकराम ने, खुलफाए राशिदीन ने वो करके दिखाया था, वो निज़ाम हमें चाहिए अगर हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तो आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और दूसरा, हो सकता है कि कोई लोग सुनकर किसी के दिल में ये चीज़ उठे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। ये कभी भी ना सोचें कि हम कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते हैं। कतरे कतरे से दरिया बन जाता है, एक एक करके आदमी जो है वो लश्कर बन जाते हैं, एक एक करके वो बड़े बड़े ग्रोह बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जमातें बन जाती हैं, कंट्री मुल्क बन जाते हैं, आबाद हो जाते हैं। इसलिए हम सब ने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमारा हामी और नासर हो और हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।